الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلدین کی جانب سے ہم پر نماز کے لحاظ سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ حناف جو ہیں وہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، جبکہ حضور السلام سے رفع یدین ثابت بھی ہے، تو اس کے باوجود احناف حضور کے عمل کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے آج ہم رفع الیدین کے بارے میں تھوڑی گفتگو کریں گے کہ کیا حضور سے رفع یدین نہ کرنا ثابت ہے، اور آیا کہ یہ بھی کہ حضور السلام نے اپنی زندگی میں رفع الیدین ہمیشہ کیا، یا پھر حضور السلام نے اپنی زندگی میں رفع الیدین نہ بھی کیا۔ تو اسی لحاظ سے تو میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد شریف ہے، تو اسے ہم ثابت کریں گے کہ حضور السلام سے رفع یدین نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ سنن ابی داؤد کے جلد اول صفحہ نمبر 2 پہ یہ روایت ہے کہ حضرت عثمان بن ابو شیبہ، وقیع، سفیان، عاصم بن کلیب، عبد الرحمن بن اسود، علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ علیہ السلام کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں، یعنی کہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں ویسی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی اور ایک دفعہ کے سوا اپنے ہاتھ نہ اٹھائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں ایسی نماز نہ پڑھ کے بتاؤں جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے نماز شروع کی تو راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ بس نماز کے شروع میں اٹھائے، اس کے بعد ہاتھوں کو نہ اٹھایا۔ ابن مسعود کوئی عام صحابی نہیں، بلکہ ان کا فقہ میں صحابہ کرام میں اپنا ہی مقام تھا۔ ان کا ایک لقب صاحب نالین ہے، یعنی کہ حضور السلام کی نالین مبارک ان کے پاس ہوا کرتی تھی، اور حضور علیہ السلام کے سرہانہ مبارک بھی ان کے پاس تھا، یعنی کہ جن کی حضور السلام سے ایسی نسبت ہو کہ حضور کے نالین مبارک بھی ان کے پاس ہو، حضور کے سرہانہ مبارک بھی جن کے پاس ہو، وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں تو ایسی نماز نہ پڑھوں۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز شروع کی تب ہی ہاتھ اٹھائے، اور اس کے بعد ہاتھوں کو نہ اٹھایا۔ اور اس کے آگے فرماتے ہیں حضرت حسن، علی، معاویہ نے اپنے سند کے ساتھ سفیان سے روایت کرتے ہیں پہلے ہی دفعہ ہی ہاتھ اٹھائے، اور بعض نے کہا کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، یعنی کہ حضرت حسن بن علی، حضرت معاویہ اور خالد بن عمر اور ابو حذیفہ نے اپنی سند سے روایت کیا۔ پیچھے جو راوی گزرے تھے وہ اور تھے، لیکن حضرت حسن بن علی اور حضرت معاویہ اور خالد بن عمر اور حضرت ابو حذیفہ یہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ابن مسعود نے نماز شروع کی تو انہوں نے بس ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، یعنی کہ جب نماز شروع کی اس میں رکوع میں رفع یدین نہ کیا، اور نہ رکوع کے اٹھنے کے بعد رفع یدین کیا۔ اور اس کے آگے روایت ہے حدیث نمبر 747 پہ حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت کے برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے اور فارغ ہونے تک پھر نہیں اٹھائے۔ تو ان حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور السلام نے اپنی زندگی میں رفع یدین نہ کیا، کہ جو صحابہ سے یہ روایت ہے کہ حضور السلام نے اپنی زندگی میں رفع الیدین کیا، تو اس کا یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہو، یعنی کہ حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے بھی روایت ہے کہ حضور کا جب اپنی زندگی میں آخری عمل رہا تو وہ بغیر رفع الیدین کی نماز تھی، یعنی کہ حضور السلام نے جب اپنی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں جو نمازیں ادا فرمائی تو وہ نمازیں بغیر رفع الیدین کی تھیں، یعنی کہ رفع الیدین کا حکم بعد میں منسوخ ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ، یعنی کہ وہ پیاری جماعت جن کو نبی السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت فرما دی، ان کو
عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ وہ بھی اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاتے تھے نماز میں، لیکن جب وہ نماز شروع کرتے تھے تب وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ یعنی کہ حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ عشرہ مبشرہ جو جماعت تھی، عشرہ مبشرہ میں کون سے صحابہ تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق ان میں داخل ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سارے صحابہ اور ان کے علاوہ 6 صحابہ اور بھی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ عشرہ مبشرہ صحابہ وہ بھی نماز کو جب شروع کرتے تھے تب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تکبیر کے وقت، لیکن اس کے بعد کبھی ہاتھوں کو نہ اٹھاتے۔ ان روایت سے ثابت ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بھی یہ امر رہا کہ وہ بھی نماز میں جب شروع کرتے ان کے علاوہ رفع الیدین نہ فرماتے۔ سنن ترمذی میں بھی یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ امر رہا کہ انہوں نے بھی رفع الیدین نہ کیا، یعنی کہ جب وہ نماز کو شروع کرتے اس کے علاوہ انہوں نے کبھی بھی رفع الیدین نہ کیا۔ سنن ترمذی میں یہ روایت ہے، اور سنن ترمذی کے بارے میں غیر مقلدین کا ایک امام، ان کا بڑا حسن بھوپالی، وہ لکھتا ہے کہ سنن ترمذی الجامع صحیح کتاب ہے، جس کو حسن بھوپالی غیر مقلدین کا بڑا وہ صحیح کہے تو غیر مقلدین کے اپنے گھر سے ہی یہ بات ثابت ہو چکی کہ رفع الیدین نہ کرنا ثابت ہے، رفع الیدین کا حکم منسوخ ہو چکا۔ تو غیر مقلدین پہلے اپنے گھر کی تو خبر لیں کہ ان کے بڑے وہ جس کتاب کو صحیح کہہ رہے ہیں، جس کتاب کو وہ الجامع کہہ رہے ہیں، اس میں یہ ثابت ہے کہ رفع الیدین کا حکم منسوخ ہو چکا تھا۔ تو اپنی کتابوں کو نہ پڑھنا اور دوسروں پر بے جا اعتراض کیے جانا یہ کم علمی ہی ہے۔ وہ غیر مقلدین بخاری شریف کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نبی السلام نے اپنی زندگی میں رفع الیدین کیا۔ تو امام بخاری کے اگر آپ حالات زندگی کو پڑھیں تو امام بخاری ان کے طرح غیر مقلد نہیں تھے۔ امام بخاری وہ غیر مقلد نہیں تھے، بلکہ وہ کسی امام کی تقلید کرتے تھے۔ اس لحاظ سے انہوں نے اپنی اس کتاب میں، اپنی صحیح بخاری میں رفع الیدین کرنے کے حوالے دیے۔ تو یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں امام بخاری سے ثابت ہے، بخاری سے ثابت ہے، ان کے سامنے بخاری کے امام کے جو حالات تھے وہ پہلے کو غور سے پڑھیں، اس کے بعد وہ ہم سے اعتراض کے بارے میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضور السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔